میرے والد نہیں تھے مانتے، وہ بولے اور اوپڑے بولے نہ جاؤ ادھر، پہلے بیڈیں باندھتے تھے نیچے، انہوں نے چادر وغیرہ بچھا کے تو ہمیں ادھر 10 دن میں نے لڑکوں کو دیکھا کہ ٹانگیں بھی لڑکوں کی توڑی ہوئی تھی، کسی کا بازو بھی۔ ایران والے سے یونان کے لیے 22 ڈنکیاں لگائی ہیں، جو ترکی والے یونان والے ہیں وہ ترکی پھینکتے تھے اور ترکی والے پکڑ کے یونان۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں زین الحسن، جن کا تعلق پاکستان سیالکوٹ سے ہے، اور یہ آج سے 20 سے 25 دن پہلے اٹلی پہنچے ہیں، بارڈر کراس کر کے اٹلی آئے ہیں۔ تو آج ان سے ہم ان کی سٹوری جانیں گے کہ یہ کیسے پاکستان سے چلے اور یہاں اٹلی تک پہنچے، اور راستے میں ان کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں اور کیا کیا چیزیں انہوں نے برداشت کی۔ یقیناً یہ ویڈیو جو نئے آنے والے ہیں، جو یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم ڈنکی لگائیں گے، جو لوگ بھی یہ اللیگل آنے کا سوچ رہے ہیں، ان کے لیے یقیناً بہت فائدہ مند ویڈیو ہوگی۔ اور ماں باپ سے گزارش ہے جو کہ بڑے یہ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے عزیز و قرب جو گلی محلوں میں جو قریب آپ لوگوں کے قریب رہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کیجیے گا، کیونکہ ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ لوگ اللیگل آئیں اور اس طرح کے راستے اختیار کریں۔ تو آئیے ناظرین ان سے جانتے ہیں انہی کی زبانی کہ انہوں نے اپنے اس ٹائم پیریڈ میں کیا کیا چیزیں برداشت کی اور کیا کیا واقعات ان کے ساتھ ہوئے۔ جی زین، السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ اچھا زین، دیکھنے والوں کو یہ بتائیے گا کہ آپ کس طرح سے نکلے ہو پاکستان سے اور کیا کیا راستے میں آپ کو تکلیفیں اور پریشانیاں دیکھنی پڑی؟ پاکستان سے میں نکلا ہوں 1 سال 2 ماہ پہلے، تو میرے گھر والوں نے منع کیا، نانی نے، دادی نے، سب نے بہت زیادہ منع کیا کہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، نہ جاؤ نہ جاؤ، لیکن میں شروع سے ہی ضدی تھا اور اپنی ضد پہ میں اڑا رہا اور زبردستی میں گھر سے نکلا۔ میرے والد نہیں تھے مانتے، وہ بولے اور اوپڑے بولے نہ جاؤ، لیکن میں نے اپنی ان کی کسی کی نہیں بھی میں نے نہیں مانی، تو میں نکل آیا ہوں گھر سے، کچھ بھی نہیں لیا، پیسے میرے پاس پہلے ہی تھے، گھر سے میرے پاس اتنا پیسے تھے کہ کتنے پیسے تھے پاس؟ میرے پاس 50,000 روپیہ تھا جب میں گھر سے نکلا تھا، تو کس سے بات کی تھی؟ 2 لاکھ نکلنے وقت کس سے ایک بات کی؟ ایجنٹ تھا، وہ ادھر ہی ہمارے گاؤں سے ہی تھا، اس سے میں نے بات کی تو وہ بولتا ٹھیک ہے، 2,20,000 روپے میں اس نے بولا کہ میں لے کے جاؤں گا، بولتا ہے 2,10,000 روپیہ دے دینا۔ میں نے بولا ٹھیک ہے، اس سے نکل آیا، بولتا ہے بہت اچھی گیم ہوگی، مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے۔ میں نے بولا صحیح ہے۔ ادھر سے نکلے ہیں، گاڑی کروائی ہے، لاہور آئے ہیں، لاہور سے پھر کوئٹے کی ٹکٹ کروایا، ادھر سے پھر 7,000 روپیہ دیا ایجنٹ کے بندوں کو، اس نے ہمارے بارڈر پہ اتار دیا۔ اتنی بڑی پہاڑیاں دیکھی ہیں کہ سوچ بھی نہیں، ایسے لگتا تھا کہ 1 پاؤں سلپ ہوا اور موت ہے۔ اتنی خطرناک ماشکل کی پہاڑیاں کہتے ہیں انہیں، بہت ہی خطرناک دیکھا ہے۔ کچھ لوگوں کو گر کے چوٹیں بھی لگی ہیں، اور زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ ادھر آ کے چلا نہیں جاتا، اتنی 400 500 فٹ اونچی جو ہے پہاڑی ہیں۔ صحیح۔ اور ایجنٹ جو ہے، جو ڈنکر ہوتا ہے، وہ ادھر ایک آدمی ہوتا ہے، وہ گدھے پہ ہوتا ہے، اس کے پاس گھوڑا ہوتا ہے یا گدھا ہوتا ہے، وہ آگے لگا لیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جانا ہوتا ہے، اور اس سے جب ایران کی ماشکل کی پہاڑیاں ختم ہوتی ہیں نا، اس سے آگے ہیلی کاپٹر وغیرہ بھی، وہ جو ایران کی پولیس ہے وہ پکڑ کے پیچھے بھی پھینک دیتی ہے، تو ادھر ہیلی کاپٹر بھی پڑا، اوپر سے پولیس پڑی، لیکن ہم بھاگ گئے، بچ گئے، نہیں پکڑے گئے ادھر سے۔ اور بعد میں ادھر سے ہم تقریباً 2 گھنٹے چلے ہیں، اتنی گرمی تھی ادھر، ہم ماشکل کی پہاڑ 24 گھنٹے چلے ہم ادھر لگاتار۔ تو ادھر سے نکل کے آگے پانی وغیرہ لیا ہے، اور 100 120 30 روپے میں 40 روپے میں پانی کی بوتل ملتی ہے، 50 روپے کا 100 روپے کا بسکٹ دیتے ہیں۔ رستے میں دکانیں وغیرہ جو ایرانی ہیں سب لگایا ہوتا ہے انہوں نے، تو ادھر بہت ہی خطرناک راستہ ہے، بہت ہی سوچ بھی نہیں۔ اور ڈالے میں ادھر سے آدمی بٹھاتے ہیں تقریباً
تقریباً 25 سے 30 آدمی ڈالے میں بٹھا کے، چھوٹا ڈالا ہوتا ہے جو ادھر عام پرانے ماڈل تھے، وہ 130 140 180 کی سپیڈ پہ کچے رستوں پہ چلاتے ہیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ ابھی گرا آدمی اور ابھی گیا، ادھر سے گر گیا تو سمجھ لو کہ گیا ہو۔ تو کتنے دن میں ترکی دوگو بیاز جو جگہ وہاں پہ پہنچا؟ دوگو بیاز میں تقریباً 12-13 دن بعد دوگو بیاز پہنچ گیا تھا۔ اس کے بعد پھر وہاں سے کب؟ اس کے بعد جو ایجنٹ تھا نا ہمارا، اس کا بھتیجا تھا، اور ایک جو مین ایجنٹ تھا نا جس سے اس نے آگے بات کیا ہوا تھا، تو وہ بھی ساتھ میں تھا، اور 2-3 اس کے اور دوست تھے، وہ 5 لڑکوں کو لے کے تو چلا گیا۔ ہم 5 لڑکوں کو پیچھے چھوڑ گیا۔ وہ ایجنٹ جو ہے جس سے بات کیا، وہ بولتا تھا مسئلہ نہیں ہے، جدھر میں ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن وہ چھوڑ کے ہمیں چلا گیا۔ ادھر سیف تھا، جو ادھر 24 گھنٹے میں 1 سومی دیتا تھا۔ 24 گھنٹے ہاں، 1 سومی، اور اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں، اور میرے پاس پاکستانی پیسے بچے ہوئے تھے، تو پھر میں نے ادھر سے جو ہے نا لیا ہے وہ، یعنی کہ ایک ٹائم وہ سومی کھانی اور دوسرے ٹائم کوئی 1000 روپے کا، 1200 روپے کا جیسے شاورما نہیں ہوتا ویسا وہ رول دیتے تھے۔ اتنا فائدہ ہوتا، 1000 روپے کا بھی دل کرتا تھا تو دیتے تھے، نہیں تو بولتے تھے کہ نہیں ہے جی، لیرا دو، لیرا کدھر سے ادھر سے دیں گے ہم۔ تو تقریباً 7-8 دن ہم ادھر رہے ہیں۔ بولتا ہے کہ پیمنٹ کرواؤ اور صبح ادھر سے نکالیں گے۔ میں نے اس کو بولا ابھی پیمنٹ لو اور ہمیں ادھر سے نکالو۔ وہ ایک کمرہ تھا، اور تقریباً بڑا کمرہ تھا جسے بیڈوں کا باڑا، ادھر پہلے بیڈیں باندھتے تھے، نیچے انہوں نے چادر وغیرہ بچھا کے، تو ہمیں ادھر 10 دن رہے ہیں۔ ٹانگ بھی نہیں تھی ادھر، سیدھی ہوتی 230-40 آدمی تھا، 20-25 روز جاتا تھا اور 20-25 نئے آتا تھا۔ ادھر پیمنٹیں کروا کے جاتے ہیں لوگ۔ اور جب ایران سے ہمیں آگے تھے، گاڑی ڈالا تھا جیسی GLI یا گاڑی ہے نا GLI، اس میں ایران سے جب لے کے آتے ہیں نا ترکی، تو 14 آدمی بٹھاتے ہیں، اور جو نہ بیٹھے یا جو ہیلے جلے، ان کے پاس چاقو بھی ہوتے ہیں اور ڈنڈے وغیرہ بھی، سریا بھی ہوتا ہے ان کے پاس، وہ رکھے ہوتے ہیں، وہ مارتے بھی ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو جس نے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنا ہے اس نے 1000 روپیہ دینا ہے یا 1500 روپیہ دینا ہے، ان کی خود کی ڈیمانڈ ہے، تو جتنا بولیں یا ان سے بات کریں کہ ہم اتنا دیں گے تو پھر وہ بٹھا لیتے ہیں، نہیں تو وہ کہتے ہیں پیچھے جاؤ۔ تو ادھر ہم رستے میں رکے بھی ہیں 4-5 دن، ادھر ایجنٹ کے آدمی کو پیسہ دیتے تھے، وہ ہمیں سامان لا کے دیتا تھا اور ہم کھا لیتے تھے، باہر سوتے رہے ہیں، بہت یعنی کہ ضلالت ہے۔ پھر ہم جب پہنچ گئے استنبول، جب گاڑی میں لے کے جاتے ہیں نا، جیسے پاکستان ٹیوٹا ہے نا ویسا گاڑی ہوتا ہے، اس میں 25 آدمی 35 آدمی کے کھڑا ہو کے لے کے جاتے ہیں، اور ایک پیچھے ٹرالی بھی ڈالتے ہیں، اور اس میں 10 12 گھنٹے سفر ہوتا ہے۔ ترکی بہت بڑا ہے اور کافی دن لگ جاتے ہیں، ادھر سے 5-6 دن لگتے ہیں استنبول پہنچتے 100 میں سے 30% لوگ جب ہم آئے پہنچ رہے تھے، 30 35 40، یعنی کہ 100 آدمی آتا تھا اس میں سے 40 پہنچتے تھے، اور 60% لوگ پکڑے جاتے تھے ترکی آتے وقت۔ ادھر اس وقت کچھ نرمی تھی، اور ابھی یہ 2021 کی بات ہے، اور ادھر تقریباً میں نے لڑکوں کو دیکھا کہ ٹانگیں بھی لڑکوں کی توڑی ہوئی تھی، کسی کا بازو بھی ترکی والے مارتے ہیں، اور بیگ جلا کے اور لوگوں کے ایسے بٹھا کے، تو لوگوں کے جو یہ پیچھے یعنی کہ پھینکتے تھے، بیگ جلا کے ان کے چھینٹے آگ کے کوئلے کے، بہت ہی ظلم کرتے ہیں۔ تو خدا را مہربانیاں، جو نئے آنے والے ہیں آئیں، لیکن لیگل آئیں، ویزا لگوا کے۔ میں گھر سے نکلا، مجھے تو یہ تھا کہ نکلا ہوں ابھی سیدھا جانا ہے تو ٹینشن نہیں ہے جی، جلدی سے پہنچ جائیں گے، لیکن جب رستے میں پھر بہت زیادہ مشکلیں دیکھی، گھر والوں کی یاد بھی آتی تھی کہ بولتے تھے کہ نہ جاؤ، لیکن میں اپنی ضد پہ اڑا رہا، لیکن میں نے بھی نہیں ہمت ہاری،
اور میں الحمدللہ پہنچ گیا ترکی. ادھر آیا ہوں تو جب ایجنٹ کے پاس آیا ہوں اسی ایجنٹ نے بولا, جب پاکستان سے نکلا تھا وہ بولا میرا گھر بھی ہے, سارا کچھ ہے, ٹینشن نہیں ہے, ادھر جا کے 10 دن رہو, 15 دن رہو اور آپ کو کام پہ بھی لگواؤں گا. اس کے گھر پہنچے, اس نے بولا جی 30 ہزار روپیہ لگواؤ گھر سے تو پھر میں آپ کو ادھر سے جانے دوں گا. مطلب وہ 30 ہزار روپیہ فری کا فالتو کا. وہ بولتے ہیں جی ادھر یہ قانون ہے, یہ سب لیتے ہیں جب آدمی نیا آتا ہے. اچھا حسن, ابھی آپ دیکھنے والوں کو یہ بتائیے گا کہ ترکی میں آپ کیا کام کرتے تھے, مطلب کتنی دیر وہاں پہ رہے اور کیا کام کیا, پہلے یہ بتا دیں کتنی دیر وہاں پہ رہے. ترکی میں تقریباً 10 ماہ رہا ہوں. اور کیا کام وہاں پہ کیا؟ کام ایک فیکٹری تھی, ادھر کھلونے وغیرہ بنتے تھے, اور ادھر 1.5 ماہ میں نے کام کیا, صرف 1 سال میں. 1 سال میں 1.5 ماہ, تو باقی کام نہیں کیا؟ باقی میں نے کام نہیں کیا. کام نہیں کیا, صحیح. تو ترکی سے آپ نے یونان کے لیے کتنی ڈنکیاں لگائیں؟ میں نے ترکی سے یونان کے لیے 22 ڈنکیاں لگائی ہیں. میرے گاؤں کا ایک لڑکا تھا, وہ بہت اچھا تھا اور اس نے بہت میری مدد کی ہے. وہ ڈنکر تھا, بہت اچھا بھائی ہے ڈنکر میرے لیے, وہ بھائی ہے, اس کا مہربانی ہے, اس کی وجہ سے میں ادھر پہنچ گیا ہوں. نہیں تو میرے میں شاید اتنی ہمت نہیں تھی. اس نے دلاسا بھی دیا اور میری مدد بھی کی. بہت زیادہ میری سوچ بھی نہیں تھی کہ ادھر اتنی کوئی مدد کرے گا, اس نے مدد کی میری بہت زیادہ. میں جاتا تھا گیم لگانی ہے, ادھر سے تقریباً 20 سے 30 ہزار روپیہ ایک خرچہ ہے ایک گیم کا, جو واپس جانے کا کرایہ 1000 لیرہ تھا. تو میرے واپسی آتے وقت تک میں نے بولنا ہے کہ میرا کرایہ دو بھائی. اس نے میرے آنے تک کرایہ کا ارینج کر کے رکھنا ہے, جو ٹیکسی والے نے لینا ہی لینا ہے. اور پولیس کا ادھر پرابلم اتنا زیادہ ہے کہ 24 گھنٹے پتہ نہیں ہے کہ کب آدمی اٹھ جائے, کب پولیس اٹھا لے. اگر روٹی لینے گیا تو پتہ نہیں ہے اٹھا لے. مطلب تو استنبول کے اندر اتنی سختی ہے. اچھا, یہاں پہ ایک بات بتانا کہ آپ اس وقت جو استنبول کے حالات ہیں, جیسے کہ ابھی آپ سب کو پتہ بھی ہے کہ ترکی میں استنبول میں اس وقت دھماکہ بھی ہوا اور آلریڈی پہلے اتنی سختی تھی. اب یہ بتاؤ کہ یہ جو ہمارے میگرنٹس ہیں وہاں پہ, جتنے بھی ہمارے وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں, اللیگل رہ رہے ہیں, ان لوگوں کا اس وقت وہاں پہ کیا سٹیٹس ہے؟ کیا ان لوگوں کو وہاں پہ ڈیپورٹ کر رہے ہیں جو کہ وہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور ان کا گیم لگانا چاہ رہے ہیں, یا وہاں پہ ابھی نارمل ہے سب کچھ؟ میرے تقریباً میرے جتنے دوست تھے نا, میرے ساتھ رہنے والے جو ڈنکر بھی تھے, اور میرا ایک وہ جو دوست ہے جس نے میری مدد کی, وہ بچہ وہ اور جگہ پہ چلا گیا, استنبول سے باہر ہے وہ بچہ ہے. باقی سب 80% آدمی جو ہے نا وہ سب کچھ پکڑے گئے ہیں اور کچھ ڈپورٹ ہو گئے ہیں. زیادہ تر ڈپورٹ ہو گئے ہیں. 5 سے 6 ماہ ادھر کیمپ میں رکھتے ہیں, اس کے بعد ڈپورٹ کیا. میرا کزن تھا وہ بھی ڈپورٹ ہو گیا, میرے ساتھ آیا تھا, اور وہ پیسے بھی گئے اور 5 ماہ کیمپ بھی. اور وہ کیمپ میں جو دیتے ہیں نا, بند دیتے ہیں ادھر, وہ بندہ اتنا دیتے ہیں کہ آدمی نہ زندہ رہتا ہے نہ مرتا ہے, اتنا صرف وہ کیمپ میں کھانا پینا دیتے ہیں. اچھا, تو آپ زین ایک چیز اور بتائیں کہ یہ جو آپ نے اتنی ڈنکیاں لگائی ہیں, اور اتنی ڈنکیاں لگانے کے بعد اب پھر بھی آپ نے ہمت نہیں ہاری, تو کیا آپ کو ڈر نہیں تھا لگتا کہ وہ موت والا راستہ ہے, اور وہ سمندر, وہ نہر جو ہے وہ اتنی خطرناک نہر ہے؟ ہاں, بس ڈر تو لگتا تھا, لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. بس شپ کی گیم بھی میں نے لگائی ہیں, 7 گیم میں نے شپ کی لگائی ہیں. اور اس کو بولا ہے جنٹ, جو سب سے اچھا جنٹ تھا نا, وہ بولتا ہے بس قسمت کی بات ہے میں 22ویں گیم میں پہنچا. لیکن شپ کی گیم بھی کی ہیں جو سب سے اچھے ہیں نا, جس کی بولتا تھا نا کہ اس کا گیم پہنچ رہا ہے, اور اس سے میں نے گیم کیا. اور یہ نہیں ہے کہ قسمت سے آدمی پہنچتا ہے, میرے قسمت میں لکھا تھا اور میں آج الحمدللہ پہنچ گیا. مار بھی کھائی ہے, بھوکے بھی رہے ہیں, سارا کچھ کیا. یہ بہت ذلیل کرتے ہیں. جو ترکی والے یونان والے ہیں وہ ترکی پھینکتے تھے, اور ترکی والے پکڑ کے یونان, پھر ایسے ہی 3 4 دن یہ ذلیل کرتے ہیں لوگوں کو. اور جب شوز بھی اتار لیتے ہیں, اور یونان والے جو ہیں شوز, بیگ, ہر چیز. تقریباً ایک گیم کا یونان کا 25 سے 30 ہزار روپیہ خرچہ ایک گیم کا, واپس استنبول آنے کا, اور شوز وغیرہ لینے ہیں وہ علیحدہ ہیں. کپڑے بھی اتار دیتے تھے, ننگا کر دیتے تھے؟ کپڑے بھی اتار دیتے تھے. انڈر میں خود صرف ٹروزر میں زیادہ دفعہ جو ہے ٹروزر میں بھیجتے تھے. کبھی ہے شرٹ دے دے, نہیں تو نہیں, ہر دفعہ ٹروزر میں بھیج دیتے. جیکٹ وغیرہ ہر چیز انہوں نے,
इतनी सर्दी, बाहर बर्फ़ पड़ रही थी। और ये पिछले साल का वाक़या है। पिछले साल का जब मैं गेम लगाई मैंने, और उस वक़्त तकरीबन 12-13 आदमी की डेथ भी हो गई थी ये गेम पे ही। यानी कि वो गेम लगाई और यूनान वालों ने डिपोर्ट किया बिना कपड़ों के। तो इतनी सर्दी थी, वो जिधर जिधर बैठे उधर उधर ही अकड़ गए। तकरीबन 2-3 दिन बाद उनकी बॉडीज़ मिली, और बहुत ही बुरे हालात हैं। और खुदारा मेहरबानी है भाई है। वो किसी को बोले ना कि मेहरबानी ना हो, लीगल रास्ते से, वो बोलता है कि यार आप पहुंच गए हो, आप इसीलिए बोलते हो हमें, आप पहुंच गए हो। भाई आना है तो मर्जी है, किसी को कुछ नहीं बोलता कोई कि आओ, सही है ना। किसी की बात मत सुनो कि ऐसे है वैसे आओ, लेकिन बहुत ख़तरनाक रास्ता है, सोच समझ के निकलना। मैं तो बोलता हूँ कि नहीं निकलना, लेकिन मुझे पता है कि मेरे कहने से कोई नहीं रुकेगा, सही है ना। अभी इस वक्त जो हालात हैं ईरान बॉर्डर के, मेरे एक दोस्त आया, वो 5 माह उधर जलील हो के घर से 6-7 लाख रुपया ख़राब करके, तो वो फिर वापस चला गया। उसको पहले सेफ लगा, कुर्दों ने पकड़ा, जेंट ने भी पैसे लिए, 2 गो ब्याज पहुँच के वो डिपोर्ट हुआ। जेंट ने 2 दफ़ा जेंट ने पैसे लिए, और वो तीसरी दफ़ा जब वो डिपोर्ट हुआ उसको पकड़ लिया कुर्दों ने, उधर कुर्द हैं ईरान में, और उससे 2 लाख रुपए की डिमांड की, उससे मारा भी, और उसको 2 लाख रुपए दिए, और घर से वो बहुत ही नाजुक हालात हैं, उसके वालिद भी नहीं था उसका। तो ये जो जेंट है ना, बोलते हैं ज़्यादातर कि जी टैक्सी का गेम है, और ये डाल देते हैं पैदल की। मैं खुद 7 दिन चल के मैं पहुंचा हूँ यूनान, 7 दिन चला हूँ, और मैंने 3 दिन तक मैंने लाइट्स भी नहीं देखी। 3 दिन तक जंगलों में, और इतने इतने बड़े पहाड़ थे। 37 आदमी में से 7 आदमी हम पहुँचे, उसका भी बहुत मेहरबानी जिसने हमें पहुँचाया। वो 7 आदमी को हमको लेके आया, नहीं तो 7 आदमी को कोई 7 दिन चला के लेके नहीं आता, बाकी सब पकड़े गए। उसका बहुत मेहरबानी है, अच्छा आदमी था। और खुदारा मेहरबानी है, बार बार बोल रहा हूँ कि इस रास्ते ना आए, वीज़ा लगवाएं और आए। नाज़रीन, देखा आपने कि ज़ैन ने अपनी स्टोरी शेयर किया और अपनी स्टोरी में बताया है कि इस वक्त क्या हालात हैं। अक्सर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कोई बंदा भी इलीगल ना आए, इलीगल हालात वो नहीं रहे, और लोग काफ़ी ज़्यादा जो है ना जिनकी डेथ हो रही है, लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा मसले बन रहे हैं। मैं ये चीज़ जब बताता हूँ कोई यकीन नहीं करता। ये बच्चा जो खुद आया और इसने खुद अपनी ज़ुबानी आप लोगों को बताया। देखें इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, अब इलीगल आना जवाज़ ही नहीं रखता। अगर कोई बंदा भी ये सोचता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं इलीगल चला जाऊँ, इस तरह का कोई काम करूँ, तो ये उसकी गलत फहमी है कि वो बंदा इस तरह से आने की कोशिश करेगा। देखें जो बंदा इलीगल आता है वो लगाता है 3 से 4 लाख रुपए तुर्की तक का, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि आप लीगली वीज़े के ऊपर 2-2.5 लाख लगा के या 3 लाख लगा के विज़िट वीज़ा पे आए हैं, तुर्की इस्तांबुल में आए, वहाँ आके एंजॉय करें, चिल करें, सेलिब्रेट करें। या अब इससे भी बेहतर है कि रोमानिया के वर्क वीज़े ओपन हो चुके हैं, कि एक बंदा जो इलीगल तरीके से आए और वो बंदा लगाए 15, 16, 17, 18 लाख रुपए लगा दे, और एक वो बंदा जो लीगल तरीके से रोमानिया में आए वो 7, 8, 10, 12 लाख रुपए लगाए। या क्रोशिया के वीज़े हैं लीगली, आप वहाँ जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यही प्रेफर करूँगा कि आप लोग जब भी आएँ लीगली आएँ, और लीगली आके यहाँ पे अपने सारे मामलात लेके चलें और सारे यहाँ पे काम करें, और अपने घर वालों को भी परेशान ना करें और अपनी फैमिलीज़ को भी परेशान ना करें। इस वीडियो में यही एक मकसद था कि आप कैसे इस लड़के ने इतनी ज़्यादा परेशानियाँ बर्दाश्त की हैं और क्या क्या इसके साथ हुआ है। तो आप लोगों के लिए भी यही एक रिक्वेस्ट है, जितने भी यूथ है देखने वाली है, जितने भी लड़के हैं, कि काइंडली गलत तरीके से आने का इंतखाब कोई भी बंदा ना करे। आपके पास लीगल रास्ते मौजूद हैं और लीगल ही आएँ, और अपने आप को और अपनी फैमिली को भी अपनी इन परेशानियों से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परेशानियों से बचाएं, क्योंकि अब वो दौड़ नहीं रहा कि आप गलत तरीके से कोई भी रास्ता इख्तियार करें। वेल, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।